بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ ہیں سہارا منصور، ارم رزاق، فائزہ اشرف اور رفعت عدیل. الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی دل کی تبدیلی کا خواہاں ہے، اور اسی دل کی تبدیلی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. ہم اساتذہ نکت ہاشمی یہ مجلس میں اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں. ہم اس کے پروگرامز میں جیسے نفس امارہ کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، اور اب ہم نفس لوامہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیاوی تعلیم انسان کو خود اعتمادی سکھاتی ہے، اور خود اعتمادی کو بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین انسان کو خدا اعتمادی سکھاتا ہے، اور خدا اعتمادی کو اسلامی اصطلاح میں توکل کہتے ہیں. آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم استاذوں سے توکل کی حقیقت کو سمجھ سکیں. استاذہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں توکل کے بارے میں سمجھائیں. اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اور یہ کیا ہے؟ فائزہ بھی آپ نے بات کی خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی. دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے لیے اعتماد بھی کرنا پڑتا ہے. اعتماد کرنے کے لیے انسان یا تو اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے یا اپنے جیسوں پر اعتماد کرتا ہے، یا اصل اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرے. تو توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے رب پر اعتماد کرنا. دو چیزیں توکل میں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان تدبیر اختیار کرے، دوسرے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب پر اعتماد رکھے کہ وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. وہ جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والا ہے، وہ جو رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالنے والا ہے، وہ یقیناً میرے مشکل حالات سے مجھے نکالنے والا ہے. تو جو شخص ہر معاملے میں دل کی گہرائی سے یہ یقین رکھے کہ میرا رب اس کام کی قدرت بھی رکھتا ہے اور میری مدد فرمائے گا، اور پھر اسباب اختیار کرے، وہ توکل کرتا ہے. اسی وجہ سے حافظ ابن قیم نے کہا توکل آدھا دین ہے، اور آدھا دین انابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور توکل محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ جو بات ہے بڑی گہری ہے کہ آدھا دین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے دین کو سیکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور توکل کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے دل سے، قلب سے. جب انسان دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے، تو یہ اعتماد کرنا توکل ہے. اور یہ توکل عبادت ہے، اور یہ ایمان کے واجبات میں سے ہے. توکل خلق بھی ہے، دل کی عبادت بھی ہے، دل کے اعمال میں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا تعلق پوری حیات کے ساتھ ہے، ہر طرح کے معاملات کے ساتھ ہے. عبادات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق بین الانسانی معاملات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق بڑے بڑے نیک اعمال کے ساتھ بھی ہے، اور زندگی کے عام چھوٹے چھوٹے معاملات کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ ہر جگہ پر انسان کو کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یا تو خود پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، یا احسن، افضل اور اصل صورت یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرے. تو یہ اعتماد توکل ہے. خود پر اعتماد کرنے میں اور خدا پر اعتماد کرنے میں رویے میں تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ کہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان خود پر اعتماد کر رہا ہے اور کہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا پر اعتماد کر رہا ہے؟ یہ بات تو بڑی آبویس ہے
کہ انسان جس وقت اپنی طرف رخ کرتا ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میری یہ قوت ہے، کیا میری یہ قدرت ہے. پہلی نظر خود پہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود پر اعتماد کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اپنے حالات، اپنے وسائل، اسباب کا جائزہ لینا پڑتا ہے، لیکن یہ جو نظر کا اٹھنا ہے، یہ جو غور و فکر کرنا ہے، اگر انسان سب سے پہلے اپنی جانب غور و فکر کرتا ہے، اپنی جانب توجہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر اعتماد رکھتا ہے. اور اگر وہ سب سے پہلے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے. اور یقیناً حقیقی اعتماد تو اسی پہ کیا جا سکتا ہے جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اختیارات محدود ہیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ، جبکہ رب کی قدرت لامحدود ہے. یعنی اسباب پہ آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. فائدہ جو بات آپ نے پہلے کی وہ یہ تھی کہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور اس میں یہ بات تھی کہ یعنی انسان خود کی طرف دیکھتا ہے اور خدا کی طرف نہیں دیکھتا. خود اعتمادی کا شکار جب انسان ہوتا ہے. اب آپ نے بات کی ہے کہ یعنی انسان اسباب پر بلیو کرتا ہے، یہ بالکل ایک فرق بات ہے. خود پر اعتماد کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسباب پر یقین رکھتا ہے. اسباب ہوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اور اگر اسباب نہ ہوں تو اسے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والا اسباب کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی ذات کی طرف دیکھتا ہے جو اسباب کو پیدا کرنے والی. تو اللہ کی ذات کی طرف دیکھنے والا اسباب نہ بھی ہوں تب بھی سٹیپ لے جاتا ہے. فضل جیسے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہم انہیں کر سکتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جب ہمیں اگر کوئی کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا دونوں کاموں پہ توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے، یا صرف ان کے بارے میں جن کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ زہرا آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. الحمدللہ بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر تو ہر کام میں اعتماد کرنا ہے، توکل کرنا ہے، خواہ انسان کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا. یہ تقسیم انسان کے لیے ہے، اور اس وقت ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنے کے لیے یہ تقسیم نہیں ہے. دونوں طرح کے امور میں انسان نے رب ہی پر اعتماد کرنا ہے. ہمیں انبیاء کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیے کہ توکل کی کیا اہمیت ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر، کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ انبیاء نے خدا رخی زندگی سکھائی ہے. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، یہی توحید ہے. اور توکل توحید کا اعلیٰ مقام ہے. مثال کے طور پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں، جس وقت انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ جلاتی ہے، الاؤ بڑا ہے، دشمن طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، کیا بنے گا، میری ذات تھوڑی ہی دیر کے بعد کس چیز کا شکار ہونے والی. انہوں نے اپنے رب کی طرف دیکھا، اور جو الفاظ کہے، ابن عباس کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودتے وقت یہ کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ، کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے. اور جس وقت وہ آگ میں کودے تو رب کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. تو ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب پر توکل کیا اور وہ جہانوں کا بادشاہ کافی ہو گیا، آگ کا مزاج ہی بدل دیا. بندہ جب رب کی طرف دیکھتا ہے
اس یقین کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہر کام کا بنانے والا ہے، تو اس کے لیے کسی بھی کام کے بارے میں اسٹیپ لینا مشکل نہیں رہ جاتا. اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرح اسی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے یہ فقرہ تب کہا تھا، یہ الفاظ تب کہے تھے جب لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے آپ کے لیے بڑے لشکر اکٹھے کر لیے، ان سے ڈر جاؤ. تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا اور ان کے جوش کو بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی. تو انبیاء کی زندگی تو اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ لوگوں کو رب کی طرف رخ کرنا سکھائیں، اور انہوں نے رب پر اعتماد کرنا سکھایا ہے. لیکن استاذہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی میڈیم تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی فوراً سے ایسا نہیں ہوتا کہ اس سچویشن میں آپ آئیں اور پہلی نظر رب کی طرف اٹھ جائے. اپنی ذات بھی وہاں پر کم تر لگ رہی ہوتی ہے لیکن درمیان میں کوئی میڈیم تلاش کرتے ہیں، تو پھر وہ سچویشن کیسی ہے؟ یہ میڈیم تلاش کرنا دراصل شرک کو تلاش کرنا، یعنی شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنا، کسی اور کو سہارا بنانا، یہی تو شرک ہے. جس سے آپ امید باندھو وہ آپ کا معبود ہے، جس سے آپ خوف کھاؤ وہ آپ کا معبود ہے، جس سے آپ مدد طلب کرتے ہو وہ آپ کا معبود ہے. یہی تو غیر اللہ کو معبود بنانا ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے سوا دوسرے سہارے تلاش کرتا رہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسان جب وہ سہارا تلاش کرتا ہے تو سارے کام بھی نہیں آتے. یہ دراصل عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے ہے. یقین کی کمی علم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے کہ حقیقت انسان نہیں سمجھتا. حافظ ابن قیم نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم سورہ الفاتحہ میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لیے بھی استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہی تو توکل ہے. تو یہاں پر عبادت اور استعانت دونوں چیزوں کو توکل کے لیے اکٹھا کر دیا گیا. تو دراصل اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے، نہ اپنی طرف نہ کسی اور کی طرف. ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان نے تدابیر بھی اختیار کرنی ہے اور اس کے لیے اسباب کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یقین اسباب پر نہیں رکھنا. اگر اسباب پر یقین رکھا کہ سارے اسباب موجود ہیں تو اسباب پر ایمان لائے نا، پھر تو اسباب پر یقین ہے. اور اگر رب پر اعتماد رکھا تو اس کا مطلب ہے رب کی ذات پر یقین ہے، رب پر ایمان ہے. یعنی استاذہ بیماری کی حالت میں پھر انسان کس طرح سے توکل کرے گا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، طبیب کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھے گا اور اگر شفا نہ ملے تو اس کو ڈاکٹر کی ذمہ داری قرار دے گا. لیکن رب پر اعتماد کرنے والا رب کی طرف دیکھے گا. وہ اگرچہ تدبیر بھی اختیار کرے گا، یعنی میڈیسن بھی لے گا، وہ اس کے لیے جو ضروری امور اختیار کرنے ہیں وہ بھی کرے گا. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے دوا پیدا نہ کی ہو. تو اگر بیماری رب کی طرف سے ہے تو دوا بھی رب کی طرف سے. تو علاج کروانا توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن علاج کرواتے ہوئے ڈاکٹر پر اعتماد کرنا
یا میڈیسن پر اعتماد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ اعتماد نہ رکھنا، یہ توکل کا منافی ہے. تو اللہ کی طرف دیکھنا کہ شفا اس کے ہاتھ میں، یہ تو اسباب ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کا چونکہ اس نے حکم دیا اس لیے اسباب اختیار بھی کرنے ہیں. جی استاد، توکل کی آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا بہت اچھے طریقے سے، لیکن یہ ہم سمجھ نہیں آتی کہ ہم توکل کس حد تک کریں. اس کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں گے آپ؟ مطلب توکل کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چڑیا، ایک پرندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد جب وہ لوٹتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کو، اللہ کے رزق کو پا کر واپس آتا ہے. تو اس حدیث میں پوری وضاحت موجود ہے کہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی تدبیر اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا، یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے تدبیر اختیار کرنا. جو شخص توکل کرتا ہے اس کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں؟ توکل کرنے والے کی زندگی میں یقین، اطمینان، سکون، اضطراب اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ قناعت پسند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. اور توکل کرنے کی وجہ سے انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے اور انسان بے نیاز، بے پرواہ ہو جاتا ہے. غیر اللہ سے بے نیاز انسان توکل کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کر دے گا. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں باقی لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اگنور کرنا تو نہیں سیکھ رہے ہوتے باقی لوگوں کو. خود کے لیے تو انسان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس وقت باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملات رکھیں؟ اصل میں دین جو ہے وہ صرف اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہوتا. ایسے موقع پر اچھے میسیجز دینے ضروری ہوتے ہیں، یعنی توکل کرنے پر جو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں کہ اللہ پر اعتماد کرنا کس اعتبار سے ضروری ہے اور نبیوں نے کیسے اعتماد کیا. اور اس میں جو چیز میں یعنی آپ کے سوال کی تہ میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ یعنی انسان توکل کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا دیکھی جائے گی. صرف دیکھنے پر نہیں، تدبیر اختیار کرنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی میں تدابیر اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن 2 زرہیں پہنی تھیں. یزید بن صاحب کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے اس دن آپ نے اپنے سر پر خود پہنی تھی. کیا آپ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے؟ اور رب تعالیٰ نے تو وعدہ کر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ تو بچانے والا ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنا ہم سب کے لیے ضروری. جیسے حضرت مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع تھا، اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم پر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. کام انسان زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کھجور کا تنا ہلائیں اور وہ ہل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سبب اختیار کرنے کے لیے کہا تو نتیجہ بھی بتایا کہ آپ تھوڑا سا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ نتیجہ سامنے لے آئے گا. تو اللہ پر اعتماد کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو اللہ پر اعتماد کرنے والا یقیناً ایسے معاملات کو ایکسپیرینس کرتا ہے جو اس کے یقین میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، جو اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ الحمدللہ۔ استاذہ، آج کی سب سے زیادہ صورتحال جو بگڑی ہوئی ہے ہماری یہی ہے کہ ہم ہر طرف انارکی، پریشانی، تکلیفیں، دکھ اور رزق میں کمی، ہر چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے بری طرح سے گرفتار ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو ایک چیز یہی مسنگ ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو اگر کسی کو پوچھا جائے، کوئی ایسے نارملی اگر بات کرے تو کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کو تو ایک ہی کام آتا ہے، بس اللہ پہ ہر چیز پھینک دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ ہم اللہ پہ اس طرح سے بھروسہ رکھیں، اور ہمارا کیا ویلیو ہے اس چیز کی توکل کرنے کی؟ ہمیں کس حد تک کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف امن، ایمان اور سلامتی اور ہر طرح کی جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہو سکیں؟ دیکھیں عرفت، بات یہ ہے کہ توکل کی اصل حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کے مطابق توکل کرنا۔ ہم نے ابتدا میں بھی دیکھا تھا کہ توکل میں دو چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دل کا سچا اعتماد، اور دوسرے تدبیر اختیار کرنا۔ اب ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں میں سے ایک نہ ایک چیز مسنگ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ سچا اعتماد نہیں ہوتا، یا اعتماد ہو تو پھر تدبیر اختیار نہیں کی جاتی۔ تو مسلمان ہو اور اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہو تو ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے توکل کی حقیقت تک بندہ مومن نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم ابتدا میں یہ بھی دیکھ رہے تھے جیسے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک خود اعتمادی اور ایک خدا اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی میں انسان اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اور خدا اعتمادی میں انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اور اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو یمن سے آتے تھے وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ نہیں لے کر آتے تھے، لیکن جب مکہ میں آتے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرنے والے، اور مکہ میں آتے ہی مانگنا شروع کر دیتے تھے، تب یہ حکم دیا گیا کہ زیادہ راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے، اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہمیں یقین کم آتا ہے۔ ہم اپنے اسباب پہ بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں اور بہت زیادہ کچھ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن آخر میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ اللہ کی بڑائی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہم کمی محسوس خدا نخواستہ کرتے ہیں، یا ہمارے یقین کی اتنی کیفیت پختہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان مادیت پرست ہے، مادے پر بلیو رکھتا ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے، جو چیز محسوس کر سکتا ہے انسان، اس پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی قوت پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ یہاں سے یہ کام، یعنی اگر وہ سبب ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ بالکل۔ جبکہ خدا پرستی، اللہ کی ذات پر یقین، یہ بالکل اس سے متضاد عمل ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پھر وہ یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ انسان جس وقت اس کا علم حاصل کرتا ہے، جس وقت اس کا شعور حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو پہچان لیتا ہے اور اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے سے ناواقف ہے، قدرتوں والے رب سے ناواقف ہے، عظمتوں والے رب سے ناآشنا ہے، اس وجہ سے توکل قائم نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ استاذہ۔
آپ نے ہمیں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے فرق کو سمجھنے میں ہماری مدد کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم استاذہ کی خدمت میں کسی اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے. Mm-hmm.